بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتحہ۔ انعمت علیہم یا اللہ یا رسول اللہ یا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صلوات بھیج دے محمد۔ عالم بحر و بر کا خالق، اقلیم ارض و سما کا مالک، وہ با اقتدار شہنشاہ کہ جس کی شاہی سرا سے لے کر ثریا تک پھیلی ہوئی ہے، جس نے ہر دور میں بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے ہدایت کا انتظام کیا، صامت کتابوں کے ساتھ ناطق رسول اور چپ صحیفوں کی ترجمانی کے لیے بولتے ہوئے امام اسی نے بھیجے۔ قرآن مجید فرقان حمید جو کہ الہی کتاب ہے، جس کی آیتوں پر ہمارا اعتبار ہے، جس کی باتوں پر ہمارا یقین ہے،
جس کے اوراق میں آج بھی حقائق کے انمول جواہر بھرے ہوئے ہیں، مگر بصارت کے لیے نظر چاہیے، دل پاک و صاف ہو، خباثتوں سے علیحدہ ہو، بغض و حسد سے دور ہو، تو ایسے انسان کو آج بھی اس کتاب میں حقائق ملیں گے۔ اور پھر اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ اس کتاب کو اس در سے حاصل کیا جائے کہ جس در پہ یہ کتاب نازل ہوئی، اس گھر سے لیا جائے کہ جہاں عصمت کا حصار ہو، آئے تطہیر پردہ کھینچے ہوئے ہو، صداقت طواف کر رہی ہو، عظمت آستانے پر سجدہ ریز ہو، جدھر نظر جائے عصمت و عظمت کی پاسبانی نظر آئے، جدھر نگاہ اٹھے جلالت کا پہرا نظر آئے، جس گھر کا مالک مومنین کا امیر اور متقین کا امام ہو، جس گھر کی مالکہ سیدہ نساء العالمین ہو، جس گھر کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو اگر قرآن سے درس لینا ہے، قرآن سے سبق لینا ہے، تو مولا امیر المومنین کے دامن کو ہاتھ میں لینا ہوگا، اس لیے کہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے لیے خود پیغمبر کا ارشاد ہے، علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ وہ باعظمت کتاب ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر اسے ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کا وزن برداشت نہ کر پاتے بلکہ شق ہو جاتے۔ بس کہنے دیجئے کہ جب صامت کتاب کے نازل ہونے سے پہاڑ شق ہو سکتا ہے، تو اب اگر ناطق کے آنے سے دیوار کعبہ میں در بن جائے تو اس میں شک کی کیا بات ہے؟ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اسی محتم بالشان کتاب میں ارشاد ہو رہا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا۔ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یعنی حکم ماننا، اطاعت یعنی جو حکم دیا گیا ہو اس کے مطابق عمل کرنا۔ اطاعت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسانی زندگی کی نہایت ہی ابتدائی منزلوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ جب انسان اس عالم وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے ماں باپ کی اطاعت پر عامل ہوتا ہے، اور جس طریقے پر والدین بچے کی پرورش کرتے ہیں اسی طریقے پر بچہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ مجبور اتنا ہے انسان کہ اگر بچپن میں اس سے اشاروں میں باتیں نہ کی جائیں تو یہ آنکھ بھی نہیں کھولتا۔ غرض کی اطاعت ہی اطاعت ہے، اور جب یہی انسان سینہ شعور کو پہنچ جاتا ہے اور اسے عقل سلیم حاصل ہو جاتی ہے تو یہ حکومت کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اگر کوئی انسان حکومت کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل نہیں کرتا تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، اس کے اوپر جرمانہ عائد ہوتا ہے۔ سوچنے کی جا ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ حکومت کا بنایا ہوا قانون خود ہمارا بنایا ہوا قانون ہے، تو جب ہم خود اپنے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کرتے تو سزا کے مستحق ہوتے ہیں، تو کیا اگر اس رب کائنات کے بنائے ہوئے قانون پر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہم سزا کے مستحق نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہم سزا کے مستحق ہوں گے۔ لہٰذا اسی لیے ہم سے مطالبہ ہوا ہے کہ دین اسلام کے اصولوں کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھو، دین اسلام کے اصولوں کو اپنی عقل کی کسوٹی پر جانچو کہ اگر اللہ ایک ہے تو کیوں ایک ہے؟ اگر دو خدا ہوتے تو کیا خرابی تھی؟ اگر اللہ عادل ہے تو کیوں عادل ہے؟ اگر عادل نہ رہے تو کیا برائی ہوگی؟
اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا شاندار سلسلہ کیوں جاری کیا، جس میں سب سے پہلے جناب آدم اور آخر میں حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ائمہ علیہ السلام کو کیوں بھیجا اور امامت کا سلسلہ کیوں جاری کیا، اس نے قیامت کو کیوں رکھا، ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے پیشوا زمانہ، فرزان یگانہ، مقتدا جہان عقل و معرفت، راہنما راہ حقیقت، مولا متقیان، غالب کل غالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ کافی ہے۔ مولا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ معرفت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی ہے، معرفت اپنے کو آزمائشوں، زحمتوں، تکلیفوں میں ڈالنے کے بعد حاصل ہوتی ہے، اور جب یہی معرفت انسان کو کامل طور پہ اللہ عطا کرتا ہے تو ایسے ہی افراد عالم کے ہادی بنتے ہیں، ایسے ہی افراد عالم کے رہبر بنتے ہیں، اور پھر قدرت یہ کہہ کے آواز دیتی ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں، یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تاریخ میں ایسے ہی افراد کا نام آل محمد ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، تو ارشاد ہو رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، تو وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا۔ ہماری اور آپ کی نظر میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے، اور قرآن کی نظر میں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہمارا کامیابی کا معیار ہے دولت، ہمارا کامیابی کا معیار ہے اقتدار، ہمارا کامیابی کا معیار ہے حکومت، ہمارا کامیابی کا معیار ہے شہرت۔ کسی کے پاس دولت آئی، ہم نے کہا بہت کامیاب انسان ہے۔ ہم نے کسی کے پاس کوئی بہت بڑا عہدہ اور منصب دیکھا، کہا بھئی بہت بڑا انسان ہے۔ ہم نے کسی کا بہت زیادہ، کسی کی شہرت سنی، بہت زیادہ نام، ہم نے کہا بڑا کامیاب انسان ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا جو کامیابی کا معیار ہے وہ دولت ہے، وہ شہرت ہے، وہ عہدہ ہے، وہ منصب ہے۔ یہ ہمارا معیار ہے، یہ اللہ کا معیار نہیں۔ یہ ہمارا معیار ہے، یہ اللہ کا معیار نہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا، وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا۔ عزیزان محترم، شاید یہی وجہ ہے کہ جب کائنات کے امیر کے اوپر ہم نگاہ کرتے ہیں تو امیر کائنات کی زندگی جو پوری زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی زندگی ہے، جہاں دنیا میں آئے تو اللہ کے گھر میں، کعبے میں، کیا یہ کچھ کم کامیابی تھی؟ لیکن زبان پر یہ نہیں آیا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پیغمبر مبعوث پر رسالت ہوئے، پیغمبر کے مبعوث پر رسالت ہونے کے بعد پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا، مسلمانوں سے نصرت طلب کی، خاندان والوں سے نصرت طلب کی۔ ابھی اسلام تو عام کیا تھا، ابھی اسلام تو ان کے سامنے پیش کیا تھا، خاندان والوں سے نصرت طلب کی۔ امیر المومنین علی کے علاوہ کوئی نصرت کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس موقع پر پیغمبر نے علی کو مسیل ہارون قرار دیا، لیکن کیا علی کی زبان پر آیا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟
शब हिजरत खिंची हुई तलवारों में बिस्तर पैगंबर पे लेट के मीठी नींद सो के पैगंबर की जान बचाई। कुदरत ने कसीदा पढ़ा, व मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। लोगों में एक ऐसा भी है कि जो अपने नफ्स को बेच देता है और उसके मुकाबले में मर्जी रब को ले लेता है। अल्लाह तमाम बंदों पर निहायत ही रऊफ़ और मेहरबान है। क्या इस मौके के ऊपर अमीरुल मोमिनीन की ज़बान के ऊपर ये जुमला आया, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया। आगे बढ़िए, हिजरत के बाद पैगंबर मदीने आ गए। मदीने में आने के बाद सबसे पहली जंग है जंगे बद्र, और इसी पहले ही साल में जंगे बद्र से पहले जंगे बद्र दूसरी हिजरी में, इससे पहले पहली हिजरी में अमीरुल मोमिनीन का अक़्द जनाब ज़हरा से, जहां बहुत से रिश्ते पैगंबर के घर में आए थे, लेकिन पैगंबर ने किसी रिश्ते को कबूल नहीं किया सिवाय अली के। और अमीरुल मोमिनीन से जब रिश्ता हुआ और जनाब ज़हरा पैगंबर के घर से अमीरुल मोमिनीन के बैत शरफ आई है, क्या अमीरुल मोमिनीन की ज़बान पर आया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया? यही अली हैं। बद्र में जहां हालात जीतने के नहीं थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ने लश्कर इस्लाम को कामयाबी अता की। अलम इस्लाम अली के हाथ में है। क्या अली की ज़बान के ऊपर आया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया? उहुद में एक जीती हुई जंग हार में बदल गई, और इस हार के बाद इस्लाम की इज्जत को बचाने वाले अली, और इस इज्जत को बचाने के बाद और पैगंबर को सही और सालिम मैदान उहुद से मदीने तक लाने के बाद क्या अली की ज़बान पर आया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया? जंग उहुद के बाद जंग खंदक, जहां तमाम लश्कर इस्लाम के मुकाबले पर थे और अमीरुल मोमिनीन को कुल्ले ईमान की सनद दे रहे थे पैगंबर, लेकिन इस कुल्ले ईमान की सनद पाने के बाद भी क्या अली की ज़बान पर आया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया? और आगे बढ़िए, खैबर कि जहां सिर्फ इशारे से अमीरुल मोमिनीन ने पूरे दर को उखाड़ दिया, वहां इस खैबर को फतह करने के बाद क्या ज़बान पर आया फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया? खैबर के बाद फतह मक्का के मौके पर पैगंबर मक्के तशरीफ ले गए। अलम इस्लाम अली के हाथ में है। क्या इस मौके पर अली के ज़बान के ऊपर आया फुज़्तु बिरब्बिल काबा? अरे तमाम मरहलों और मौक़ों को जाने दीजिए। पैगंबर आखिरी हज से वापस हो रहे हैं, अल्लाह का हुक्म हो रहा है, अल्लाह के हुक्म से पैगंबर काफिले को जुहफा के मकाम पर रोक रहे हैं, जाने वालों को बुला रहे हैं, आने वालों का इंतजार कर रहे हैं। 1,20,000 का मजमा, और इस 1,20,000 के मजमे में पैगंबर अमीरुल मोमिनीन अली को अपने हाथों पर बुलंद करके मजमे को दिखा के बता रहे हैं, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनीन का मौला हूं। फमन कुंतु मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला, जिसका जिसका मैं मौला हूं उसका उसका ये अली मौला है। क्या पैगंबर के इस ऐलान के बाद अमीरुल मोमिनीन की ज़बान पर आया फुज़्तु बिरब्बिल काबा? हक था अली को कि अली की ज़बान पर आता कि आज मैं कामयाब हो गया, लेकिन नहीं, इस ऐलान के बाद भी अली ने कामयाबी का ऐलान नहीं किया। आइए मुबाहले के मैदान में, जहां पैगंबर नफ्स की जगह पर सिर्फ अली को ले जा रहे हैं, लेकिन पैगंबर अगरचे नफ्स की जगह पर अकेले अली को ले गए, लेकिन पैगंबर के इस मैदान मुबाहला में जाने के बाद भी और इस मुबाहले को सर करने के बाद भी अली की ज़बान पर नहीं आया फुज़्तु बिरब्बिल काबा। पैगंबर का इंतकाल हुआ, गया हुआ मुसलमान 25 साल के बाद वापस आया। अमीरुल मोमिनीन ने ये नहीं कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा, आज मैं कामयाब हो गया। हुकूमत, तख्त हुकूमत पर अमीरुल मोमिनीन है, और इन 5 या 4.5 सालों में अमीरुल मोमिनीन ने जिस तरीके का आदिलाना निज़ाम कायम किया था, हकीकत में इस आदिलाना निज़ाम कायम करने के बाद अली ने नहीं कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरी फर्द तक तवज्जो कीजिएगा, बस आखिरी जुमला इस सिलसिले का कि हकीकत में अमीरुल मोमिनीन ने अपनी पूरी जिंदगी के ऊपर निगाह की। कब?
جب ابن ملجم مرادی ملعون کی ضربت آپ کے فرق مبارک پر لگی، جیسے ہی ضربت لگی زبان پر ایک جملہ آیا، فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، اب تک علی نے یہ جملہ کیوں نہیں کہا تھا؟ آج علی کیوں کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا؟ علی نے اب جو اپنی نگاہ کی پوری زندگی کے اوپر آئے تھے تو خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں مسجد سے، اور جب مسجد سے مسجد تک اپنی زندگی کو پایا تو آواز دی فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی کی نظر میں کامیابی، کامیاب دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا نہیں ہے، اس دنیا سے کامیاب جانا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تھوڑا سا حضرات زحمت اور کر لیں، اگرچہ یقیناً آپ تھوڑا سا تکلیف میں ہیں، لیکن تھوڑی سی اور زحمت کر لیں۔ بہرحال امام حسین کے عزاداروں کو اپنی صفوں میں جگہ دیں اور ان کے لیے تھوڑی سی جگہ بنا لیں۔ تھوڑا سا آگے آپ حضرات اور آ جائیں، ابھی کیمروں کے آگے تھوڑی جگہ ہے تو لہٰذا آپ حضرات پیچھے سے اگر آگے آ جائیں اٹھ کے تو یہ جگہ پر ہو جائے۔ سب مل کر آواز بلند صلوات۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ ہماری نظر میں جو کامیابی کا معیار ہے وہ کچھ اور ہے، اور جو قرآن کا کامیابی کا معیار ہے وہ کچھ اور ہے۔ امیر المومنین نے جب دیکھا کہ پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، اور جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی کو دیکھا تو آواز دی فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور عزیزان محترم، اب اس ہستی کی طرف آنا، یہ تو مقدمتاً میں نے گفتگو آپ کی خدمت میں کی ہے، اور اب آئیے اس ہستی کی طرف کہ جس ہستی کے سلسلے میں آج یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ کون؟ باب الحوائج، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ وہ علی وہ علی کہ جس کی زندگی کامیابیوں سے بھری ہوئی ہے اور زندگی کا ہر لمحہ کامیاب، وہ علی کہہ رہا ہے ایک بیٹا ہوتا کہ جو کربلا میں میرے حسین کے کام آتا، ایک بیٹا ہوتا تو کربلا میں میرے حسین کو کام آتا۔ یہی امیر المومنین کی وہ خواہش تھی کہ جس کا اظہار جناب عقیل کے سامنے کیا، اور جناب عقیل جو نصاب عرب تھے انہوں نے ایسے خاندان کا پتہ بتایا اور ایسے خاندان میں رشتہ لے کر گئے کہ جہاں شجاعت، جس طریقے سے خاندان بنی ہاشم شجاعت میں مشہور تھا، وہی یہ جو بنی کلاب تھے، جس خاندان اور قبیلے سے جناب فاطمہ کلابیہ تعلق رکھتی تھیں، جن کو جناب ام البنین کے نام سے جانا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے، وہ بھی اسی خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ شجاعت میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، شجاعت میں کوئی جواب نہیں۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جس وقت رشتہ ہوا ہے اور رشتے کے بعد جناب ام البنین اپنے بیت الشرف سے امیر المومنین کے بیت الشرف میں آئی ہیں، آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام کیا آنے کے بعد چوکھٹ کو بوسہ دیا، اور چوکھٹ کو بوسہ دینے کے بعد جب بیت الشرف میں آئی ہیں اور حسنین نے ماں کہہ کے خطاب کیا تو آواز دی بچوں میں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے آئی ہوں۔ ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں اتنی بلند ہو کہ جو ماں ہونے کے بعد اپنے کو کنیز کہلائے تو بیٹے تو یقیناً اپنے کو غلام ہی کہلائیں گے۔
جب ماں ہو کے اپنے کو کنیز کہلوا رہی ہے تو جو اولاد ہوگی وہ اپنے کو غلام ہی کہے گی. اور یہی وجہ ہے کہ جناب ام البنین جب بیٹے ہوئے ہیں جناب ام البنین کے یہاں، تو انہی بیٹوں کی ولادت کے بعد فاطمہ، جنہیں خود امیر المومنین فاطمہ کہہ کر خطاب کرتے تھے، لیکن خود روایت میں ہے کہ جناب ام البنین نے ایک دن محسوس کیا کہ جب علی فاطمہ کہہ کر خطاب کرتے ہیں تو حسن اور حسین اور زینب اور ام کلثوم کے چہروں پہ ایک غم کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور ان کے چہرے بدل جاتے ہیں. امیر المومنین جناب ام البنین نے اس کیفیت کو محسوس کیا، مولا کی خدمت میں آئیں، اے میرے والی و وارث، آپ مجھے فاطمہ کہہ کے خطاب نہ کیا کیجئے، اس لیے کہ جب آپ فاطمہ کہہ کے خطاب کرتے ہیں تو حسنین اور ان کی ماں یاد آ جاتی ہے، زینب اور ام کلثوم کو ان کی ماں یاد آ جاتی ہے. اس دن سے امیر المومنین نے جناب فاطمہ کلابیہ کو جناب ام البنین کہہ کر خطاب کرنا شروع کیا. عزیزو، ام البنین یعنی بچوں کی ماں. عزیزو، جناب ام البنین نے جو تربیت کی تھی، بات اطاعت کی ہو رہی ہے، توجہ رکھیے گا، میں موضوع سے نہیں ہٹا ہوں، بات اطاعت کی ہو رہی ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیابی کے عظیم درجے پر فائز ہوا. یاد رکھیے، یہ جو اطاعت ہے اس کا تعلق معرفت سے ہے، جتنی زیادہ معرفت ہوگی اتنی ہی زیادہ اطاعت ہوگی، اتنی ہی زیادہ اطاعت ہوگی. اگر خدا نخواستہ اطاعت میں کمی ہے تو اس کا مطلب کہ معرفت میں کمی ہے، اس کا مطلب کہ معرفت میں کمی ہے. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی معرفت میں اضافہ جتنا ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی اطاعت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اتنا ہی زیادہ انسان مطیع و فرما بردار ہوتا چلا جائے گا. اب اس کو نظر میں رکھیے گا اور جناب عباس کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیے. بچپن ہے، چھوٹے ہیں جناب عباس، لیکن جو ماں کی تعلیم تھی اس تعلیم کا اثر دیکھیے. امیر المومنین نے ایک دن کہا، بیٹا عباس کہو ایک. جناب عباس نے کہا ایک. امیر المومنین فرماتے بیٹا کہو دو. عزیزو، کون سی مشکل سے دو کہنے میں؟ عام طور سے بالکل ایک سامنے کی چیز ہے. بچوں سے کہا جاتا ہے بچوں کہو ایک اور دو اور تین اور چار، اسی طریقے سے، اور ٹیبل یاد کرائے جاتے ہیں، گنتیاں ان کو بتائی جاتی ہیں. کون سی مشکل تھی؟ لیکن نہیں، عام بچوں میں اور اس بچے میں بڑا فرق ہے. عام بچوں میں اور اس بچے میں بڑا فرق ہے. امیر المومنین نے جیسے ہی کہا کہ بیٹا کو بیٹا ایک، جناب عباس نے کہا ایک. کہا بیٹا کہو دو. جناب عباس نے سر کو جھکایا. بابا، جس زبان سے ایک کہہ چکا ہوں اب اس زبان سے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. اللہ اکبر، وحدانیت دیکھیے. یعنی اس بچپن میں جناب عباس کہاں ہے؟ معرفت کی کن منزلوں میں ہے، معرفت کی کن بلندیوں کے اوپر ہیں کہ جہاں بچے کیا جوان سوچ نہیں سکتے، وہاں جناب عباس بچپن میں نہایت ابتدائی منزلوں میں. بابا، جس زبان سے ایک کہہ دیا ہے اب اس سے دو کہتے ہوئے شرم آتی ہے. یہی جناب عباس ہیں. اطاعت دیکھیے. جناب امام حسین اور جناب عباس بچپن سے ایک ایسا رشتہ ہے کہ ہر وقت خدمت میں لگے ہوئے ہیں. امیر المومنین نے ایک دن دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں، لیکن اس شان سے آ رہے ہیں کہ ایک کاسے میں، ایک پیالے میں پانی لیے ہوئے ہیں. چھوٹے سے عباس پیالے میں پانی لیے ہوئے سر پہ رکھے ہوئے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ پانی ہے، پیالہ ہے، پیالے میں پانی ہے، جب بھی آپ آگے بڑھو گے تو پانی چھلکے گا، پانی گرے گا. اور جناب عباس کے دوش پہ یہ پانی آ رہا ہے، گر رہا ہے. امیر المومنین نے نگاہ کی، امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک منظر امیر المومنین کی نگاہوں میں گھومنے لگا. عباس جو آج حسین کے لیے پانی لا رہا ہے،
ایک دن یہی عباس ہوگا، پانی لینے تو ضرور جائے گا لیکن پانی لے کے واپس آ نہ سکے گا، پانی لے کے واپس آ نہ سکے گا۔ عزیز و جناب عباس اور معرفت کی منزلیں ملاحظہ فرمائیے، معرفت کی منزلیں ملاحظہ فرمائیے۔ امیر المومنین جناب عباس جس وقت امیر المومنین کوفے تشریف لائے ہیں، میں نے کل ہی کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صفین کی جنگ وہ جنگ ہے کہ جس میں امیر المومنین کے تمام بیٹے میدان میں گئے ہیں۔ جناب عباس کا عالم یہ تھا شجاعت اور بہادری کا کہ جناب عباس جنگ صفین میں، کربلا کے میدان میں جناب عباس کی جو عمر ہے، یا بعض افراد بعض تاریخوں میں 32 یا 34، اگر کربلا کے میدان میں جناب عباس کی عمر آپ 34 رکھ لیجئے، جنگ صفین کب ہوئی ہے؟ 38 ہجری میں۔ اس وقت جناب عباس کی ایج، جناب عباس کی عمر کیا ہے؟ 12-13 سال کے جناب عباس، اور اس 12-13 سال کے سن میں جناب عباس نے جس وقت میدان جنگ میں چلے ہیں، عالم یہ تھا کہ جدھر سے گزر رہے تھے فوجیں ہٹکائی کی طریقے سے پھٹ رہی تھی، راستہ دے رہی تھی، اور سب کی زبان پر ایک ہی تھا جملہ کہ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے۔ اور حقیقت میں حملہ کر کے جس وقت واپس ہوئے ہیں، امیر المومنین نے جناب عباس کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ جناب عباس امیر المومنین کی شہادت کے بعد 6 مہینے سے زیادہ کوفے میں امام حسن قیام نہ کر سکے، اور 6 مہینے کے بعد تمام بنی ہاشم کو لے کے امام حسن مدینے تشریف لائے تھے۔ میں معرفت کی منزلیں یہاں سے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ جناب عباس اور معرفت، سن 50 ہجری میں، 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی، سن 50 ہجری میں امام حسن کی شہادت ہے۔ جس وقت امام حسن کی شہادت ہوئی ہے، ادھر سے جنازہ چلا۔ جنازہ کہاں جا رہا تھا؟ روضہ رسول کی طرف، قبر رسول کی طرف۔ کس لیے جا رہا تھا؟ تاکہ نواسے کو نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ ادھر سے نواسے کا جنازہ جا رہا تھا، ادھر سامنے سے تیر آ رہے تھے، 7 تیر امام حسن کے تابوت میں، امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ عزیزو انصاف سے بتاؤ، کیا عباس نہیں تھے؟ کیا عباس نہیں تھے اس موقع پر؟ اگر عباس تھے تو پھر کیسے سامنے والے کی ہمت پڑی کہ وہ تیر چلائے؟ عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے جیسے تیر آئے عباس نے تلوار کھینچی، جیسے ہی پپھرے ہوئے تیور دیکھے حسین آگے بڑھے، قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا، بھیا عباس نہیں، میرے بھیا کی وصیت تھی کہ اگر یہاں کے اوپر دفن نہ ہونے دیں تو تم بقی میں دفن کر دینا، لیکن تلوار نہ چلانا۔ عزیزان محترم، دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے شجاعت اور ایک ہے صبر۔ یہ دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہے، ان دونوں کا اکٹھا ہونا بڑا مشکل ہے۔ یہ دونوں صفتیں صرف اللہ والوں کے یہاں اکٹھا ہوتی ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں انہی کے یہاں دونوں چیزیں ملے گی کہ جہاں ایک طرف شجاعت ہو وہیں دوسری طرف صبر ہو۔ علی خالی شجاع ہی نہیں تھے بلکہ صابر بھی تھے، امام حسن صرف شجاع ہی نہیں تھے بلکہ صابر بھی تھے، امام حسین صرف شجاع ہی نہیں تھے بلکہ صابر بھی تھے۔ ویسے ہی جناب عباس صرف شجاع نہیں ہے بلکہ صابر بھی، اور صرف صابر ہی نہیں ہے بلکہ چوتھے امام نے بابصیرت قرار دیا ہے۔ بابصیرت عباس کو معلوم ہے کہ ہم کو کہاں پہ کون سا قدم اٹھانا ہے، ہمیں کہاں کے اوپر کون سا قدم اٹھانا ہے، کیا کرنا ہے کہاں کے اوپر۔ جناب عباس بخوبی جانتے ہیں۔ جیسے قبضے پہ ہاتھ رکھا، جناب عباس نے سر کو جھکا لیا۔ کس میں؟ اطاعت امام۔ میں نے عرض کیا اطاعت کب ہوتی ہے؟ جب معرفت ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔
دوسرا مرحلہ آپ کو اور دوسرا منظر دکھائیں اسی واقعے کے ٹھیک 10 سال بعد. یہی مدینہ ہے, یہی جناب عباس ہے, یہاں بھی امام حسین ہے. حاکم شام کا انتقال ہوا. حاکم شام کے انتقال کے بعد یزید تخت نشین ہوا. اس نے تخت پر بیٹھتے ہی امام سے مطالبہ بیعت کیا. ولید نے امام کی خدمت میں پیغام بھیجا. امام دربار میں تشریف لائے. جب دربار میں تشریف لائے ہیں تو تنہا نہیں آئے تھے, بنی ہاشم کے جوان آپ کے ساتھ تھے. بنی ہاشم کے جوان آپ کے ساتھ تھے. جناب عباس, جناب علی اکبر, جناب قاسم, جناب اون محمد, یہ سب وہ جوان تھے کہ جو امام کے ساتھ آئے تھے. امام نے کہا نہیں, اس نے صرف مجھے طلب کیا ہے, اسے صرف مجھ سے کام ہے, تم یہیں رہو. ہاں اگر آواز بلند ہو تو دربار میں آ جانا. امام تشریف لے گئے. ولید نے وہ خط پیش کیا. امام نے خط دیکھا, مطالبہ بیعت تھا. امام نے فرمایا کہ ہمارا جو بھی فیصلہ ہوگا کل مسجد میں اس کا اعلان کر دیں گے. امام چلنے لگے. مروان پہلو میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت حسین چلے گئے تو پھر حسین تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. اتنا کہنا تھا کہ تاریخ نے کہا کہ وہ حسین کے جو اٹھے تھے پھر پلٹے, اور پلٹنے کے بعد مروان کے گریبان کو پکڑا, اور گریبان کو پکڑنے کے بعد اس زانو کو مروان کے سینے پہ رکھ کے جملہ کہا, یا ابن الزرقاء, اے نیلی آنکھوں والی عورت کے بیٹے, تیری ہمت, تیری مجال. اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ بنی ہاشم کے جوان دربار میں داخل ہو گئے. جناب عباس آگے آگے, آقا کس نے گستاخی کی؟ جیسے ہی شیر کے بفرے ہوئے تیور دیکھے, امام آگے بڑھے, قبضے پہ ہاتھ رکھا, نہیں عباس, نہیں, صبر کرو, صبر کرو بھیا عباس, چلو یہاں سے واپس. ہمیں جنگ کی شروعات اور جنگ کی ابتدا نہیں کرنی ہے. یہ اطاعت کس لیے ہو رہی تھی؟ معرفت کی بنیاد پر. جتنی معرفت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی. آ گئے امام حسین دربار سے واپس. امام مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں. مدینے سے نکل کے امام آ گئے مکے. عین حج کے ایام میں جب پوری دنیا کے مسلمان مکے میں جمع ہو کر احرام پہن کر عرفات اور منی کی طرف جا رہے تھے, وہیں جو جان مکہ ہے, جو روح مکہ ہے, جو جان حرم ہے, جو روح حرم ہے, جو جان کعبہ ہے, جو روح کعبہ ہے, وہ کعبے سے رخصت ہو رہی تھی. کیوں جا رہے تھے امام؟ کہ یزید کے 30 سپاہی احرام کے لباس میں اس فکر میں تھے کہ جیسے ہی موقع ملے حسین کو طواف کے عالم میں یا نماز کے عالم میں اسی حرم کی سرزمین کے اوپر شہید کر دیں. آپ انصاف سے بتائیے, اگر وہ 30 فوجی احرام کے لباس میں اس فکر میں تھے تو کیا امام کے ساتھ عباس نہیں تھے؟ کیا امام کے ساتھ علی اکبر نہیں تھے؟ کیا امام کے ساتھ اون محمد نہیں تھے؟ کیا امام کے ساتھ قاسم نہیں تھے؟ یہ سب تھے کہ نہیں تھے؟ پھر امام نے اس حج کو عمرے سے کیوں بدلا؟ اور جناب عباس نے ایسے حالات میں قبول کیوں کیا؟ جناب عباس, عزیزان محترم, اطاعت کب ہوتی ہے؟ جب معرفت ہوتی ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا بے معرفتہ تو جا کے امام کو مشورہ دینے لگتا, ارے آقا 1 دن کی بات اور ہے, 2 دن کی بات اور ہے, 3 دن کی بات اور ہے, حج پورا ہو جائے گا پھر چلیے گا, دیکھتے ہیں کون کیا بگاڑے گا. لیکن یہ عباس ہیں جو معرفت کے عظیم درجے پر فائز ہیں. جتنی معرفت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی. اطاعت امام میں عباس کی زبان پر ایک جملہ نہیں آیا, بھیا عباس مکے کو چھوڑ دو. آقا جیسا حکم ہو, جیسا حکم ہو. قافلہ تیار ہو گیا اور مکے سے یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہو گیا. اگرچہ امام کو علم امامت سے سب معلوم ہے
اور امام ہی کو نہیں، جتنے بھی جا رہے ہیں سب کو امام نے بتا دیا ہے، کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا، سب کو بتا دیا ہے، سب کو حالات سے باخبر کر دیا ہے کہ ہماری منزل کیا ہے، اس راہ میں دشواریاں کیا ہیں، اس راہ میں کیسی آزمائشیں اور کیسے امتحانات ہیں۔ لیکن اس کے باوجود امام جب مکے سے نکلے ہیں تو مکے سے کربلا کے ارادے سے نہیں، کوفے کے ارادے سے نکلے تھے۔ اگرچہ علم امامت سے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، راستے میں حر کا رسالہ ملا، عزیزو عباس اور اطاعت امام، راستے میں حر کا رسالہ ملا، نہیں ہم آپ کو کوفے نہیں جانے دیں گے۔ عزیزو بتاؤ، انصاف سے بتاؤ، جو عباس کربلا کے میدان میں پیاسے ہزاروں کے لشکر سے، لاکھوں کے لشکر سے لڑ سکتے ہیں، اس عباس کے سامنے 1200 کے لشکر کی کیا حیثیت تھی؟ حر کا لشکر 1200 کا، اس 1200 کے لشکر کی کیا حیثیت تھی؟ اچھا یہاں تو معاملہ برعکس ہے، کربلا میں حسینی پیاسے تھے، یزیدی سیراب تھے، یہاں یزیدی پیاسے ہیں، حسینی سیراب ہے، حسینی سیراب ہے۔ بس جیسے ہی حر آگے بڑھا، آگے بڑھ کے لجاؤ میں فرض حسینی پہ ہاتھ ڈالا، امام نے ایک مرتبہ آواز دی، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ جملہ کہا، حر نے سر کو جھکا لیا، آپ کی مادر گرامی تو سید نساء العالمین ہے۔ بعض علماء اور بزرگان نے بیان کیا ہے کہ یہاں کے اوپر حر کا، زہرا کا یہ احترام کرنا اس کی نجات کا سبب بن گیا، زہرا کا احترام سے نام لینا حر کی نجات کا سبب بن گیا۔ امام نے دیکھا کہ لشکر پیاسا ہے، جناب عباس تلوار کھینچ کے آگے بڑھے، بتائیے عباس کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت ہے کہ وہ حسین کا راستہ روک لے؟ جیسے ہی دیکھا کہ لجا میں فرض حسینی حر کے ہاتھ میں، عباس نے تلوار کھینچی، آگے آئے، چاہا کہ حملہ کرے۔ ایک مرتبہ امام نے آواز دی، بھیا نہیں، دیکھو لشکر پیاسا ہے، پانی پلاؤ۔ اللہ اکبر، کیا دشمن کو بھی کوئی پانی پلاتا ہے؟ ہاں، یہی کردار امام ہے، یہی اخلاق امام ہے، یہی کردار امام ہے، یہی اخلاق امام ہے۔ بھیا دیکھو لشکر پیاسا ہے، پانی پلا۔ جناب عباس لشکر کو پانی پلانے لگے، کس میں؟ اطاعت امام میں۔ امام کا حکم ہے، جتنی معرفت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی، اطاعت امام میں۔ کس لشکر کو؟ جو لشکر راستہ روکے ہوئے، جو لشکر جنگ کے لیے آمادہ اور تیار ہے، اس لشکر کو کون پانی پلا رہا؟ عباس پانی پلا رہے ہیں۔ کس کا راستہ روکے ہوئے؟ حسین کا راستہ روکے ہوئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب کو عباس پانی پلا رہے تھے اور خود حر کو حسین پانی پلا رہے تھے، اور حر اتنا پیاسا تھا کہ بار بار حسین مشکیزے کا دہانہ حر کے دہن تک لاتے تھے، اور بے قراری کے عالم میں دہن سے یہ مشکیزے کا دہانہ ہٹ جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد امام نے جانتے ہیں کیا کیا؟ چلو بنایا، چلو میں پانی کو ڈیلا، حر بہت پیاسا ہے، پانی پی لے۔ یہی وہ حسین کا کردار تھا جو حر کے سینے پہ نقش ہو گیا۔ حر کو یقیناً یقین نہیں تھا کہ حالات یہاں تک پہنچ جائیں گے، حالات یہاں تک پہنچے تھے، اس بات کا یقین نہیں تھا حر کو۔ چنانچہ اطاعت امام، معرفت امام، اس معرفت امام اور اطاعت امام میں عباس نے تلوار کو نیام میں رکھ لیا، اور آگے آئیے 2 محرم کو امام سرزمین کربلا پر پہنچے۔ اطاعت کی منزلیں دیکھیے، اطاعت کی منزلیں اسے کہتے ہیں اطاعت۔ خیمے کہاں لگے؟ فرات کے کنارے، صرف 1 دن خیمے فرات کے کنارے رہ سکے۔ 3 محرم سے دشمن کے لشکر آنا شروع ہو گئے۔ جیسے ہی عمر سعد کا لشکر آیا، اس نے حکم دیا کہ خیمے فرات سے ہٹا کے دور ریتی کے اوپر نصب کیے جائیں۔
تاریخ نے لکھا ہے کہ عباس نے خالی ایک خط کھینچا تھا، ایک لائن، اور یہ لائن تلوار سے کھینچنے کے بعد عباس نے ایک جملہ کہا تھا پوری فوج کو مخاطب کرتے ہوئے، ہمت ہو تو آؤ، ہمت ہو تو آؤ۔ اپنی آنکھوں کے اشاروں کے اوپر عباس لاکھوں کے لشکر کو روکے ہوئے، لاکھوں کے لشکر کو اپنے صرف آنکھوں کے اشاروں پہ روکے ہوئے عباس، ہمت نہیں کہ آگے بڑھ جائے۔ جیسے ہی بکھرے ہوئے تیور دیکھے وہ حسین کہ جنہوں نے بھائی کے جنازے پر عباس کو روک دیا تھا، مدینے میں عباس کو منع کر دیا تھا، مکے میں صبر کی تلقین کی تھی، حر کا رسالہ ملا تو ایک ذمہ داری عباس کو سونپ دی تھی، لیکن جب کربلا میں بکھرے ہوئے تیور دیکھے تو حسین سے کچھ کہا نہ گیا۔ خیمے میں آئے، بہن میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، بہن میرے شیر کو جلال آ گیا ہے، عباس کو بلا لو اور کہو کہ خیمے یہاں سے ہٹا کے دور ریتی پر لگا دیے جائے۔ جیسے ہی امام نے جناب زینب کی خدمت میں یہ جملے ارشاد فرمائے، جناب زینب نے آواز دی، فضہ ذرا میرے شیر کو بلاؤ۔ فضہ در خیمہ پر آئی، شہزادے آپ کو شہزادی نے یاد کیا ہے۔ اللہ اکبر، بڑی سخت منزل، بیان کر دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن کوئی عباس کے کلیجے سے اور عباس کے دل سے پوچھے کیا گزر گئی ہوگی عباس کے اوپر، جو عباس زبان دے کے آئے تھے کہ خیمے تو یہی رہیں گے، ہمت ہو تو آگے بڑھو، وہی عباس خیمے میں آئے۔ بہن خیریت؟ ہاں بھیا خیریت ہے۔ بھیا بھائی کا حکم ہے، خیمے یہاں سے ہٹا لیے جائیں۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے سر کو جھکایا، سر کو جھکائے جھکائے عباس خیمے سے باہر نکلے، سر کو جھکائے جھکائے عباس خیمے سے باہر نکلے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عباس اپنے ہاتھوں سے حسینی خیموں کی رسیاں کھول رہے تھے، عباس رو رہے تھے، دشمن ہنس رہا تھا۔ کیسے عباس نے برداشت کیا؟ صرف اطاعت امام، معرفت امام، کہ اگر آقا کا حکم ہے، اگرچہ میں زبان دے چکا ہوں لیکن نہیں، آقا کے حکم کے آگے میری زبان کی کوئی حیثیت نہیں، امام کے حکم کے آگے میری زبان کی کوئی حیثیت نہیں۔ خیمے ہٹا لیے گئے، دور ریتی کے اوپر نصب کیے گئے۔ تاریخیں گزری، عزادار و شب عاشور آ گئی۔ اب جو شب عاشور آئی ہے، امام نے اصحاب کو جمع کیا، اصحاب کو جمع کرنے کے بعد آواز دی کہ دیکھو ابھی سویرا ہے، ابھی راستے کھلے ہوئے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، یہ دشمن صرف میرا سر چاہتے ہیں، یہ صرف میرے خون اور میرے سر کے طلبگار ہیں۔ عزادارو، امام نے یہ کہہ کے چراغ گل کر دیا، اچھا اگر تم کو شرم آتی ہے تو لو میں چراغ گل کیے دیتا تاکہ میرا اور تمہارا سامنا نہ رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام نے چراغ کو روشن کیا۔ امام کا ایک ایک صحابی آواز دے رہا تھا، آقا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ادھر جناب عباس کیا کر رہے تھے؟ خیموں کا تلایا پھر رہے تھے، خیموں کا تلایا پھر رہے تھے، خیموں کا تلایا پھر رہے تھے۔ زہیر یہاں سے اٹھے، باہر آئے۔ اب جو باہر آئے، ادھر سے زہیر، ادھر سے جناب عباس۔ بس ایک مرتبہ زہیر کہتے ہیں کہ عباس تم کو پتہ ہے کہ علی نے کس دن کے لیے تمنا کی تھی؟ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا کہ کہتے شیر نے ایک انگڑائی لی، انگڑائی لی، زرہ کی کڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آواز دی، زہیر تم مجھے داد شجاعت دلا رہے ہو، صبح ہونے دو، آقا سے اجازت ملنے دو، پھر دیکھنا کہ جنگ کیسی ہوتی ہے۔
دیکھنا کہ جنگ کیسی ہوتی ہے۔ عزادارو، جناب عباس پوری رات حسینی خیموں کا تلایا پھرتے رہے، پوری رات خیموں کا تلایا پھرتے رہے، سفیدی سحر نمودار ہوا۔ امام نے لشکر کو ترتیب دیا، میمنہ، میسرہ، قلب لشکر۔ میمنے پر جناب حبیب، میسرے پر جناب زہیر ابن قائن، قلب لشکر جناب عباس، علم اسلام جناب عباس کے ہاتھ میں۔ جب لشکر ترتیب دے دیا، یزیدی لشکر کی طرف سے تیر چلا اور عمر سعد نے پہلا تیر یہ کہہ کے روانہ کیا کہ لشکر والوں گواہ رہنا، یہ تیر میں اپنی طرف سے چلا رہا ہوں۔ اور اس ایک تیر کا چلنا تھا کہ جیسے تیروں کی بارش ہو گئی ہے حسین کے لشکر پہ، حسین کے لشکر پہ تیروں کی بارش ہو گئی، امام کے لشکر میں کمی واقع ہو گئی۔ امام کے 50 ساتھی پہلے حملے میں کام آ گئے۔ اب امام نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، اب جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ابھی تک فوج کے مقابلے پہ فوج تھی، اب فوج کے مقابلے پہ فوج نہیں ہے، ادھر پوری فوج اور ادھر سے اکیلے مسلم جا رہے ہیں، ادھر پوری فوج اور ادھر سے اکیلے حبیب جا رہے ہیں، ادھر پوری فوج ادھر سے اکیلے ہر جا رہے ہیں، ادھر سے اکیلے ہر کا بیٹا جا رہا ہے، ادھر سے تنہا زہیر و سعید میدان میں، یہاں تک کہ اصحاب کام آ چکے، گوت کے پالوں کی باری آ گئی، گوت کے پالوں کی باری آ گئی۔ عزادارو، جو حالات میں نے یہاں تک بیان کیے ہیں ان کا سننا اور پڑھنا آسان ہے، کوئی عباس کے دل سے پوچھے کیسی عباس نے ان حالات کو برداشت کیا ہوگا۔ عباس کی موجودگی میں کوئی حسین پر پانی بند کر دے، عباس کی موجودگی میں کوئی حسین کا راستہ روک لے، عباس کی موجودگی میں حسین کے کسی صحابی کو کوئی قتل کر دے، عباس کی موجودگی میں جن کو عباس نے اپنی آغوش میں پالا ہو ان کو شہید کر دے۔ لیکن اطاعت امام اور معرفت امام، عزادارو، یہاں تک کہ جب امام اول محمد کے لاشیں لا چکے، قاسم کی پامال میت پر جا چکے، مسلم کے بچوں کے جنازوں کو اٹھا چکے، تو اب حالت یہ تھی کہ برابر کا بھائی کھڑا ہوا آواز دے رہا تھا، آقا اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے، اب مجھے بھی اجازت دے دیجئے۔ جیسے ہی جناب عباس نے اجازت طلب کی ہے، امام نے جملہ کہا ہے، بھیا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ یہ سننا تھا کہ عباس نے بڑی حسرت کے ساتھ داہنی طرف دیکھا، کہاں ہے لشکر؟ بائیں طرف دیکھا، کہاں گیا لشکر؟ اور ایک مرتبہ امام کی خدمت میں کہتے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کی میں علمداری کرتا تھا؟ گویا امام بتانا چاہتے تھے عباس تم خود ایک لشکر ہو، اور جب تک تم حیات ہو کسی کی مجال نہیں کہ وہ حسین کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب عباس چلنے لگے ہیں تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا، بھیا عباس تمہارے جانے سے دشمن جو تمہارے خوف سے جاگا کرتا تھا اب آرام سے سوئے گا، اور یہ بچے جو تمہاری وجہ سے سو جایا کرتے تھے اب دشمن کے خوف سے جاگا کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، عزادارو پرسہ دے لو، بس عشرہ تمام ہے اور 2 راتیں اور بھی ہیں، بس پورے سال ہم عشرے کا انتظار کرتے، پورے سال ان 10 دنوں کی تیاری کرتے، باب الحوائج کا ماتم ہے۔ میں اپنی طرف سے اس شہر کی انتظامیہ کا، یہاں کے پرشاسن کا اور ان تمام افراد کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے آج نہایت ہمت اور حوصلہ دکھایا
کہ جس کی وجہ سے آج یہ فرش ازا یہاں کے اوپر بچھا ہوا ہے. اور ایک ماں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. ایک ماں پرسہ لینے کے لیے آئی ہے. عزادارو، جس وقت امام میں اور عباس میں گفتگو ہو رہی تھی، اسی درمیان ابھی امام اور عباس باتیں کر رہے ہیں کہ اسی درمیان امام کے کانوں میں ایک آواز آئی. کس کی آواز؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز، ننھے ننھے بچوں کی آواز، جو ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے آواز دے رہے تھے، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس. امام کے کانوں میں جیسے ہی آواز آئی، امام آواز دیتے ہیں، بھیا عباس جانا ہی چاہتے ہو جاؤ، لیکن ذرا ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرتے جاؤ. جناب عباس خیمے میں آئے. جیسے ہی آ کے سکینہ کو قریب بلایا اور مشکیزہ طلب کیا، بچے خوش ہو گئے. سکینہ بچوں کو ڈھارس دلا، بچوں اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، اس لیے کہ میرا چچا جا رہا ہے. اب ضرور پانی آئے گا، اس لیے کہ میرا چچا جا رہا ہے. بس تھوڑی دیر اور رک جاؤ تم، اور ابھی پانی آ جائے گا. عزادارو، عباس نے مشکیزے کو علم میں باندھا، اور مشکیزے کو علم میں باندھ کے عباس ایک مرتبہ خیمے سے نکلے، اور اب بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے ثانیہ زہرا کے خیمے میں گئے. عزادارو، راوی کہتا ہے کہ بیویاں جو سمجھ چکی تھی، اس لیے کہ جناب عباس جب رخصت کے لیے آئے ہیں تو جناب زینب نے یہی کہا تھا کہ بھیا صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، اب تم بھی جا رہے ہو، اب تم بھی جا رہے ہو. اگرچہ جناب عباس علم میں مشکیزے کو باندھے ہوئے پانی کی غرض سے خیمے سے نکلے تھے، لیکن کہتے جیسے ہی ثانیہ زہرا کے خیمے سے نکلنے لگے، ایک مرتبہ زینب نے ایک جملہ کہا، صدق امیر المومنین، میرے بابا نے سچ کہا تھا، میرے بابا نے سچ کہا تھا. چلتے چلتے عباس رک گئے. ایک مرتبہ کہتے ہیں، بہن بابا نے کیا کہا تھا؟ کہ ایک دن میں بابا کے زانوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ایک ہوا کا جھونکا آیا، میرے سر سے ردا سرک گئی، میرے بابا نے میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے، میرے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے. میں نے کہا بابا یہ کون سا پیار کا طریقہ ہے؟ اس موقع پر میرے بابا نے فرمایا تھا، بیٹی زینب ان بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی. مجھے یقین تھا کہ میرے بابا نے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، اس کے ہاتھوں میں رسیاں کون باندھے گا؟ عزادارو، جناب عباس خیمے سے نکلے، امام کی خدمت میں آئے. آقا اب آپ بھی رخصت کر دیجئے. امام نے کہا بھیا رخصت تو کر دوں گا، لیکن ذرا سا علم کو نیچا کرو. امام نے علم، جیسے عباس نے علم کو نیچا کیا، امام نے پھریرے کو کھولا. لکھا ہوا تھا نصر من اللہ فتح قریب. اشارے سے مٹایا، وہاں پر تحریر کیا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بھیا عباس خدا حافظ. عزادارو رو لو، رو لو، رونے میں بخل نہ کرنا. عزادارو غازی کا ماتم ہے، بہت پسند ہے جناب زہرا کو یہ مصائب. جناب عباس مشکیزے کو لے کے فرات پر پہنچے. جیسے ہی عباس کو آتے ہوئے دیکھا ان ملونوں نے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کائی کی طریقے سے لشکر پھٹا. عباس لشکر کو چیرتے ہوئے فرات پر پہنچے. فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا، اور گھوڑے کو فرات میں ڈالنے کے بعد ابن مشکیزے کو اتارا. مشکیزے کو اتارنے کے بعد خشک مشکیزہ، خشک مشکیزہ. جب مشکیزہ خشک ہو جاتا ہے تو اتنی جلدی پانی اس میں نہیں آتا ہے. عباس پانی کے اوپر مشکیزے کو رکھے ہوئے ہیں، دشمن دیکھ رہا ہے، چاروں طرف سے دشمن دیکھ رہا ہے. عباس فرات میں ہے،
مشکیزے کو مشکیزہ پانی میں، اور ایک مرتبہ جب مشکیزہ تر ہو گیا تو عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد اسے علم میں مشکیزے کو باندھا، اور اب عباس مشکیزے کو لے کے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ عباس نے چلو میں پانی لیا، چلو میں پانی لیا۔ میرا دل کہتا ہے کہ رسول اللہ حاضر ہو گئے ہوں گے، امیر المومنین دیکھ رہے ہوں گے، جناب زہرا نگاہ کر رہی ہوں گی، یہ عباس کیا کرنے جا رہا ہے۔ عزادارو، عباس نے ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا، اور چلو میں پانی لینے کے بعد اس پانی کو پانی کے منہ پہ یہ کہہ کے مارا کہ یہ پانی ابھی خیمے میں اصغر پیاسا ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے۔ عزادارو، میرا دل کہتا ہے کہ رسول اللہ نے آواز دی ہوگی شاباش میرے عباس، علی کی آواز آئی ہوگی شاباش میرے لال، زہرا نے دعا دی ہوگی شاباش میرے لال، تم سے یہی امید تھی۔ عزادارو، عباس فرات میں جا کے پیاسے نکلے ہیں، حق ہے کہ عباس کو کہا جائے با وفا، حق ہے کہ جناب عباس کو وفادار کہا جائے۔ عزادارو، پیاسے دریا سے، اب جو عباس دریا سے واپس ہوئے، ادھر عمر سعد نے فوجوں کو للکارا، ایک طرف نیزہ بردار ہیں، ایک طرف تیر انداز ہیں، ایک طرف گھوڑ سوار ہیں، سب کو حکم دے دیا خبردار یہ ایک مشکیزہ پانی خیام حسینی تک پہنچنے نہ پائے، اگر یہ ایک مشکیزہ پانی آج حسینی خیمے تک پہنچ گیا تو پھر ان سے تم جنگ نہیں کر سکو گے۔ دھیرے دھیرے حلقہ تنگ ہونے لگا، حلقہ تنگ ہونے لگا، حلقہ تنگ ہونے لگا۔ غازی کی ایک ہی آرزو ہے کہ کسی طریقے سے یہ ایک مشکیزہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے۔ ایڑ لگائے ہوئے غازی خیمے کی طرف چلا جا رہا ہے کہ اسی درمیان ایک ظالم آگے بڑھا، اس ظالم نے سائیڈ سے اس طرف سے ایسا وار کیا کہ غازی کا داہنا شانہ قلم ہو گیا۔ جیسے ہی داہنا قلم ہوا، بائیں ہاتھ میں علم کو لیا، آگے بڑھے، اگر ایک ہاتھ نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن دوسرا ہاتھ تو سلامت ہے۔ آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں، پھر ایک مرتبہ ایک ظالم چھپ کے آیا، ایسا وار کیا غازی کا دوسرا شانہ بھی قلم ہو گیا۔ اب جو دونوں شانے قلم ہو گئے تو جانتے ہو غازی نے کیا کیا؟ مشکیزے پہ اپنے سینے کو رکھ دیا کہ اگر شانے نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن مشکیزہ تو سلامت ہے، پانی تو ہے۔ مشکیزے کو پر اپنے سینے کو رکھا، سینے کو رکھ کے مشکیزے پہ تیزی سے خیمے کی طرف چلے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ہرملا نے نشانہ لیا۔ اب جو ہرملا نے نشانہ لیا، تیر مشک سکینہ کی طرف روانہ کیا۔ عزادارو، مشکیزے پر تیر کا نگلا تھا کہ عباس کی آس ٹوٹ گئی، حسرت خاک میں مل گئی، پانی بہ گیا۔ یہ پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی حسرت، عباس کی آرزو۔ عزادارو، گھوڑے کو پھر فرات کی طرف موڑا۔ اب عباس جا کے کرے کیا جب پانی ہی نہیں رہا؟ عزادارو، مڑے تھے، ابھی مڑے تھے کہ ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ تیر عباس کی آنکھ میں لگا، تیر عباس کی آنکھ میں لگا۔ عزادارو، انصاف سے بتانا، شانے قلم ہو چکے ہیں، آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، تیر عباس نکالے تو کیسے نکالے؟ تیر عباس نکالے تو کیسے نکالے؟ عزادارو، کربلا معلیٰ میں مہدی نام کے ایک ذاکر تھے، ان کا دستور تھا کہ وہ ہر روز نماز صبح کے بعد مصائب پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جناب عباس کی اسی مصیبت کا ذکر کیا کہ جب عباس کے دونوں شانے قلم ہو گئے، مشکیزے پر تیر لگا، عباس نے گھوڑے کا رخ پھر فرات کی طرف کیا، اسی درمیان ایک تیر آیا، تیر مشک سکینہ پر لگا، مشک تیر آیا، تیر آنکھ میں لگا، آنکھ میں تیر لگنا تھا کہ عباس تیر کو نکالے تو کیسے نکالے؟ عباس نے سر کو ہلایا، امامہ گر گیا، تیر نہیں نکلا۔ عباس نے سر کو جھکایا،
چاہا کہ زانوؤں کی مدد سے تیر کو نکالے کہ اسی درمیان ایک ظالم نے ایسا گرسر عباس میں مارا، گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، زمین پر آئے۔ کربلا میں صبح کا وقت بہت گریا ہوا۔ جب مہدی مجلس پڑھ چکے تو آیت اللہ قزوینی جو صبح کی نماز پڑھایا کرتے تھے، انہوں نے کہا مہدی اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کرو، مہدی اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کرو۔ عزادار قزوینی نے مہدی کو روکا، قزوینی خود گھر پہ آئے دوپہر کے کھانے کے بعد تو آرام کے لیے بستر پہ گئے، کیسے جیسے بستر پہ گئے ایک مرتبہ قزوینی کی آنکھ لگی۔ اب جو آنکھ لگی تو دیکھا غازی ابو فضل عباس آئے ہیں، آگے کہتے قزوینی کاش تم کربلا میں ہوتے اور اس منزل کو دیکھتے کہ جب میرے شان قلم ہو چکے تھے، میرے آنکھ میں تیر لگا تھا، ارے میں تیر نکالتا تو کیسے نکالتا، ارے میں جھکا چاہا کہ زانوؤں کی مدد سے تیر نکالو، تیر نہ نکلا، ایک ظالم نے ایسا گرد مارا۔ غازی گھوڑے سے زمین پر، جزاکم اللہ خیر الجزا، جیسی زمین پر آئے آواز دیا آقا، غلام نے اپنے کو قربان کر دیا، غلام نے اپنے کو قربان کر دیا۔ جیسے ہی عباس کی آواز امام کے کانوں میں آئی ہے، امام اٹھے، بڑھے، لیکن بڑھ نہ سکے، کمر کو پکڑ لیا۔ الآن انکسر ظہری، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، بھیا کہاں ہو، بھیا کہاں ہو، آواز دو، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی، میرا راہ چار و تدبیر مسدود ہو گئی۔ عزادارو، کبھی حسین اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، نہیں معلوم کس طریقے سے عباس کے سرانے پہنچے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ جس وقت عباس کے سرانے پہنچتے ہیں آپ یہی تو سنتے ہیں کہ کچھ وصیتیں عباس نے کی اور کچھ وصیتیں امام نے کی، کچھ وصیتیں عباس نے امام سے کی اور کچھ وصیتیں امام نے عباس سے کی، یہی تو سنتے ہیں۔ اور اس کے بعد علم کو لیا اور خیمے میں آ گئے۔ لیکن عزادارو، ایک عجیب سی روایت دیکھی ہے، سن سکو تو سن لینا اور جتنا گریہ ہو سکے گریہ کر لینا۔ کہتے حسین جب تک عباس کی لاش پر نہیں آئے تھے، عباس جب تک نہیں دیکھا تھا، جب تک عباس کے سرانے نہیں پہنچے تھے، عباس کو کے سرانے جب تک نہیں پہنچے تھے، حسین کی بینائی سلامت تھی، لیکن اب جو شیر کے قریب پہنچے ہیں تو عجیب منظر دیکھا ہے، شان قلم ہو چکے تھے، شیر زمین پر ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا تھا۔ عزادارو، بس عزادارو میں نے ختم کر دیا۔ کسی نے چوتھے امام سے ایک سوال کیا، جتنا رونا ہو رو لینا، یہی تو سنتے ہو کہ عباس نے وصیتیں کی تھی، لیکن کیسے وصیتیں کی تھی، کیسے وصیتیں کی تھی؟ کسی نے چوتھے امام سے سوال کیا، آقا آپ کا چچا تو بہت طویل القامت تھا، بہت طویل القامت تھا، لیکن اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے، لیکن اس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ عزادارو، امام کا جواب سنو۔ چوتھے امام فرماتے ہیں، ارے تم نے کیسا سوال کر لیا، ارے جس وقت میرا چچا گھوڑے سے زمین پر آیا، ظالم ٹوٹ پڑے، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزہ مار رہا تھا، ارے میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے، امام نے علم کو لیا، خیمے کی طرف چلے، خیمے کے در پہ چھوٹے چھوٹے بچے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، ابھی پیاس بجھ جائے گی۔ اب جو علم قریب آیا، سکینہ نے دیکھا علم تو آیا، علمدار نہ آیا، بچے آگے بڑھے، بابا میرا چچا کہاں گیا؟ امام نے خیمے میں علم کو لٹا دیا۔ بچوں اب چچا کا انتظار نہ کرنا، عباس کے شان قلم ہو گئے، فرات کے کنارے عباس ہمیشہ